السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا سبق پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا وہی تسلیم و رضا کا باب چل رہا ہے۔ انہوں نے تسلیم و رضا کی قسمیں لکھی ہیں، قسمیں سننے کی ہیں۔ نمبر 1، جو معرفت الہی پر راضی ہو، بڑے کام کی بات ہے۔ نمبر 2، جو دنیا کی آسائشوں اور گوناگوں نعمتوں پر راضی ہو۔ نمبر 3، جو دنیا کی آزمائشوں اور مصائب و آلام پر راضی ہو۔ نمبر 4، جو ہمہ وقت حق تعالیٰ کی محبت اور دیدار میں مست رہے۔ نمبر 1، جو معرفت الہی پر راضی ہو کہ اس کو معرفت مل گئی، ولایت مل گئی، مجھے نہیں ملی، وہ اتنا نیک ہے، میں نہیں ہوں۔ فرمایا اس پہ اپنے قصور کو گردانے کہ اس نے اللہ کو پانے کے لیے اتنی محنت کی، مشقت کی، اتنی لذات کو، اتنی خواہشات کو، اتنی چیزوں کو توڑا، تب ملا۔ میں نے نہیں کیا، نہیں ملا۔ نمبر 2، جو دنیا کی آسائشوں اور گون نعمتوں پر راضی ہو۔ ایک صحابی نے فیصلہ کیا کہ یا اللہ مجھے بخار کے فضائل سنے، بخار کے فضائل، کہ بخار کی یہ فضیلت ہے کہ یا اللہ مجھے ساری عمر بخار رہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے تو اللہ سے عافیت مانگ۔ جو تجھے نعمتیں ملی ہیں، مثلا ایک بندہ غربت اور فقر، تنگ دستی کے فضائل سنتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آمنے سامنے کھڑا کر گئے، اس سے ایسے معذرت کرے گا غریب سے جسے بندے سے معذرت کرتا ہے۔ اب وہ بندہ چاہتے کرے کہ اللہ مجھے غریب کر دے۔ فرمایا نہ، تجھے اگر اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، آسائشیں ملی ہیں، اس پہ بھی راضی ہو کہ مولا تیری تقسیم ہے اور تیری مہربانی ہے، کیا پتا، کیا خبر، اگر مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی میں حالت کفر تک پہنچ جاتا۔ اور میں بعض اوقات نہیں، بعض اوقات فقر حالت کفر تک پہنچا دیتا ہے، فقر حالت کفر تک۔ گجرانوالے کے ایک صاحب تھے، مجھے سلیمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے پاس آتے تھے، عبدالعزیز ان کا نام تھا، حافظ عبدالعزیز۔ ایک سکول میں ملازمت کرتے تھے، کچھ انبن ہو گئی، ملازمت چھوڑ دی، پھر پرائیویٹ سکول میں، کسی اور سکول میں، کسی اور سکول میں، پھر عیسائیوں کا ایک سکول تھا، انہوں نے اس کو رکھ لیا اچھی تنخواہ پہ اور مراعات دیں، مال دیا، چیزیں دیں، اور کہا کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا تو میں نے کہا کیا حال ہے حافظ صاحب؟ کہہ رہے کون سا حافظ صاحب؟ میرا نام عزیز مسیح ہے، میرا اسلام ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں اور انعامات کے اوپر بھی اس کا شکر گزاری کا جذبہ ہو، شکر گزاری کا جذبہ ہو، یہ نہ مانگے اللہ مجھے فقر دے، غربت دے۔ اور چوتھی فرمایا، تیسری، جو دنیا کی آزمائشوں اور مصائب و آلام پر راضی رہے، وہ تو اتنا خوشحال ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، میری جیب کمزور ہے، ہلکی ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ میں نے خود ایک صاحب کو دیکھا، اماں ابا کے مزارات کے سامنے سکول بنا ہوا ایک چھوٹا سا، یہاں پہلے ایک بندے کا گھر ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو، مالداروں کو دیکھتا تھا، چیزوں کو دیکھتا تھا، اور پھر ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور غصے میں آ کے نا اپنا گریبان پھاڑ دیتا تھا اور اپنی قمیص ساری پھاڑ دیتا تھا اور اپنا منہ پیٹتا تھا، منہ پیٹتا تھا۔ میں نے اس کو خود دیکھا، اور وہ ساری زندگی مالداروں، خوشحالوں،
उनके लिए वो सारी जिंदगी वो बस बेचारा। और कुदरत का निजाम देखें, जितना वो खुशहाल, ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, उनकी मुखालफत, उनके शिकवे करता था, उतना गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसकी वालदा अम्मा के पास आती थी, रहमतुल्लाह अलैह के पास, और अम्मा उनकी खिदमत करती थी। बूढ़ी अम्मा थी उनकी वालदा, बड़ी नेक थी। मुझे याद है बहुत बूढ़ी थी, दराज कद था, बहुत बूढ़ी थी, उनकी खिदमत करती थी। और उनके यहाँ फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्ती के डेरे थे कि मैं गरीब क्यों हूं और वो अमीर क्यों है, मेरे अंदर सफेद पोशी क्यों है और वो मालदार क्यों है। हर गुजरती गाड़ी को गालियां देना, वो किसी की है उसे कोई खबर नहीं। हर गुजरती बाइक, मोटरसाइकिल पे कोई अच्छे कपड़े पहने, उसको बुरा भला कहना। तो आज के सबक में दाता साहब पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हमें सबक दिया है कि जो दुनिया की आजमाइशों और मसाइब पर राजी हो, मौला तूने मुझे इस हाल में रखा है, तूने मुझे इस हाल में रखा है, क्या पता मुझे माल दे देता और मैं माल के फितनों में मुब्तला हो जाता और तुझे भूल जाता और तेरी यादों को भूल जाता और तेरे ताल्लुक को भूल जाता। अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे इस हाल में रखा है, मैं इस हाल में हूं, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। इमाम हसन शहजादा आले रसूल, आले बतूल, आला घोड़े पे जा रहे, आला सवारी पे जा रहे, किसी ने लगाम पकड़ ली। एतराज करने वाले ने कि आपके नाना कंबली वाले के घर तो 3-3 चांद चूल्हा नहीं जलता था, फक्र था, आप इतना माल दौलत। तो बड़े तहम्मुल से फरमाए, ये सब इसलिए है कि सफेद पोश गरीब लोग मुझे देख के सवाल करें। अगर मेरा लिबास ही फटा हुआ और मेरा अंदर भी सब कुछ खस्ता होगा तो कौन मुझसे सवाल करेगा। वो कहेगा ये तो खुद मांगते हैं। अल्लाह वालों की हर अदा में कोई खैर होती है, अल्लाह वालों की हर अदा में कोई बरकत होती है, अल्लाह वालों की हर अदा में कोई रहमत और निस्बत होती है, रहमत और निस्बत होती है। एक अगला चौथी चीज फरमाई जो हमा वक्त अल्लाह की मोहब्बत और दीदार में मस्त रहे, मस्त रहूं, सरशार रहूं, हर वक्त अल्लाह के दीदार में मस्त रहे। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, सुना है आप अल्लाह का दीदार करते हैं, बताऊं क्या जवाब दिया। आप फिर मेरा दीदार करें, मैं आपका दीदार करूं तो मैं आपको जवाब दूं। अब अपना दीदार करवाएं, सर ऊंचा करें, इधर वाईफाई वाले भी दीदार करवाएं, सारे दीदार कराएं मुझे। हो गया दीदार। तो मैं आपको हर वक्त अल्लाह का दीदार सुनाए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया ये मकाम कैसे पाया, अब जरा गौर से सुनना। ये मकाम कैसे पाया, अब जरा गौर से सुनना। फरमाया मुझे जमाने की चोटें लगी, जमाने ने मुझे सताया, बुरा भला कहा, मुझे दिल ने चोटें दी, दिल ने कहा ये ख्वाहिशात पूरी कर, मैंने कहा अल्लाह नाराज होगा। मुझे मन की, मुझे नफ्स की, मुझे शैतान की चोटें लगी। हर चोट पे दिल आईना बनता गया, हर चोट के ऊपर दिल के अंदर अल्लाह समाता गया, समाता गया, समाता गया, हर चोट पे। और उन चोटों के बाद फिर मेरा दिल शीशा बन गया। अब शीशे में मैं एक पल में रब का दीदार कर लेता। आप घर से दूर हैं या अपने मकाम पे दुनिया के जितने लोग इस वक्त बैठे हैं, आप सोचें आपको अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत पे कितनी चोटें, कितने ताने, या अंदर कितनी चाहतें टूटती हैं, कितने वलवले टूटते हैं। दुनिया तो इस अंदाज के लिबास पहन रही है, दुनिया तो इस अंदाज से बाल खोल के, जिस्म खोल के चल रही है, और मैं इस तरह चल रहा हूं या चल रही हूं। दुनिया क्या कहेगी, और दुनिया ने बातें की, हर दिल चोट लगी, हर चोट पे दिल से जंग उतरा।
जंग उतरने के बाद ढंग आया, ढंग के बाद रंग आया, और जब रंग चढ़ा तो फिर अल्लाह दिल को आईना बना देते हैं। क्यों? याद रखिएगा, इश्क मुस्तफा, दीदार मुस्तफा, कमली वाले की अल्लाह की मोहब्बत की राहों पे चलें और चोटें न लगे, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि हर चलने वाली की ये चाहत है कि अल्लाह अपना बना ले, अपने हबीब का, चौकट मुस्तफा का बना ले, आले रसूल की गुलामी, असहाब रसूल की मोहब्बत दे दे। हर ये बंदा चाहत रखता है और ख्वाहिश रखता है, हर ये बंदा चाहत रखता है और ख्वाहिश रखता है, हर ये बंदा चाहत रखता है और ख्वाहिश रखता है, चाहत रखता है और ख्वाहिश रखता है। और फिर जब ये चीज आएगी, फिर दिल के ऊपर कुछ चोट, कोई नागवारियां आएंगी, उस पे अल्लाह दिल को शीशा बना देगा, दिल को आईना बना देगा। एक बुजुर्ग थे, जाने लगे तो कहने लगे सुभान अल्लाह, ऐसे हाथ करते थे सुभान अल्लाह, इधर देखते सुभान अल्लाह, तो समझ गए बंदे कि कोई चीज है जो इन्हें नजर आ रही है। तो फरमाया हजरत क्या नजर आ रहा? फरमाया अल्लाह कहता है तूने मेरी चाहत की खातिर सारी जिंदगी अपनी चाहतों को तोड़ा, अब खुद मैं तुझे लेने आया हूं। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। अब मैं खुद तुझे लेने आया हूं। तूने अपनी चाहतों की खातिर सारी उम्र, मेरी चाहतों की खातिर सारी उम्र अपनी चाहतों को तोड़ा, अब मैं खुद तुझे लेने आया हूं। आखिरी बात है कि अल्लाह पाक का आखिरी वक्त में जलवा और दीदार हो जाए। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, जो जन्नती को हर वक्त होगा। आप वो मजमा बैठा है, पूरी दुनिया में इस वक्त मेरी बात सुनने वाले वो मजमा बैठा है जिनका मतलूब सिर्फ यही है कि मौला तेरी चाहत में, तेरी मोहब्बत में, तेरी अता में, तेरे प्यार में अगर जमाने की आजमाइशें दुनिया की आ रही हैं तो फिर हम वो आजमाइशें पर तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरा दीदार नहीं छोड़ेंगे, तेरा दीदार नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह जागती आंखों से दीदार करवाता है। अच्छा, फिर एक और चीज मिलती है इन आजमाइशों में, इन आजमाइशों में एक और चीज मिलती है, अजीब चीज मिलती है। वो बताऊं क्या मिलती है इन आजमाइशों में? इन आजमाइशों में बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर अल्लाह के करीब ना होता तो अल्लाह मरीज के बारे में ना कहता कि मरीज से जाके दुआ करें। हाँ, अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। इन आजमाइशों में कभी गुर्बत की, कभी फक्र की, कभी बीमारी की, कभी शादी ना होने की, कभी कर्जों की, कभी मर्जों की, कभी हालात की, कभी जमाने की तलखियों की, कभी तरह तरह की बातें, तरह तरह की चोटें। इन आजमाइशों में अल्लाह के करीब हो जाता है। जब अल्लाह के करीब होता है, अब अल्लाह के करीब होने के दो रास्ते हैं, एक आजमाइशों का रास्ता, एक इबादतों का रास्ता। गौर से सुनिएगा, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देखना पसंद करता हूं, अब अल्लाह के मेहमान है इसलिए। दो रास्ते हैं आजमाइशों के। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं आजमाइशों के, दो रास्ते हैं। एक इबादत का रास्ता है, एक इबादत का रास्ता है, एक इबादत का रास्ता है। और आजमाइश का एक रास्ता कौन सा है? खुद आजमाइशों का रास्ता। कुर्ब इलाही में, अल्लाह के करीब पहुंचने में एक इबादत का रास्ता है, एक इम्तिहान का, मसाइब का रास्ता है। इस वक्त उम्मत इम्तिहानों और मसाइब से गुजर रही है, खास तौर पे मुसलमान मसाइब से गुजर रहे हैं, मुसीबतों और तकलीफों से गुजर रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कहां है तुम्हारा रब, बुलाओ। ये इस वक्त गुजर रहे हैं, इस वक्त गुजर रहे हैं। जो मसाइब से गुजर रहा है और तकलीफों से गुजर रहा है,
اور اس نے اللہ کے اور اس کے حبیب کا دامن نہیں چھوڑا، یہ شرط ہے، لگا رہا، گرتے گرتے چلتا رہا، تسبیح، نماز، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ، آل رسول کے ساتھ نسبت، اصحاب رسول کے ساتھ محبت، چلتا رہا۔ یہ وہ شخص ہے جو عابدوں سے آگے نکل جائے گا۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے والا ہمیشہ عبادت کرنے والے سے آگے نکلتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میرا اللہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پہلے پسند کرتا ہوں، طاہر لوگ، عبادت کرنے والے، اور وہ دوسرے درجے میں ہیں، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کیسی عجیب قرآن کی ترتیب ہے، یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ جو آزمائش میں آنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کے ساتھ آزمائش جڑی ہوئی ہے، کوئی تکلیف ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ پہلے یہ سونے والا یہ ہلکا ہٹا دیں، سونے والا ہلکا ہٹا دیں۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، دلی کے شہنشاہ، اللہ کے ولی، ان کے دور میں ایک درویش تھے، ان پہ فقر، غربت، تنگ دستی آ گئی، غربت کی انتہا پہ چلے گئے، فاقوں کی انتہا پہ چلے گئے، تنگ دستی آ گئی، غربت آ گئی۔ تو انہوں نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا کہ ایسا کروں، میں تجھے بیچ دوں، لونڈیاں بکتی خریدی جاتی تھی، تجھے بیچ دوں۔ رومال ہٹا پہلے، اچھا، میں تجھے بیچ دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں بیچ دیں، لیکن کیوں؟ کہا 4 دن تجھے اچھے گزریں گے، تجھے ایسی جگہ جائے گی جہاں روٹی کھانا مل جائے گا، تجھ سے جو مجھے مال ملے گا بیچنے سے، 4 دن میرے اچھے گزر جائیں گے۔ اس نے کہا آقا آپ کو اجازت ہے، میں آپ کی ملک ہوں، مجھے بیچ دیں، لیکن ایک درخواست ہے، لیکن ایک درخواست ہے، لیکن ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے، ایسی جگہ بیچیں جہاں میری عبادت میں خلل نہ ہو، کہو سبحان اللہ، عبادت میں خلل نہ ہو، تسبیح میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ سوچ کے کہنے لگے اس وقت تو نظام الدین اولیاء ہے، خواجہ غریب نواز ہیں، وہی ہی سب کچھ ہیں۔ یہ پتہ ہے خواجہ غریب نواز کیوں کہتے تھے؟ اللہ نے خواجہ غریب نواز کی نسبت تسبیح خانے میں دیا، غریب آتا ہے راج روٹی کھاتا ہے، یہ اللہ نے تسبیح خانے کو نسبت دی ہے۔ میں نہیں کہتا صرف تسبیح خانہ ہے، میں یہ کیسے بول سکتا ہوں؟ خواجہ غریب نواز، غریب جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ہے۔ مجھے ایک نہیں کئی بندوں نے کہا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کہا پیٹ بھر کے روٹی تسبیح خانے میں ملتی ہے، وہ گھر میں بھی نہیں ملتی۔ یہ غریب نواز اللہ پاک چلاتا رہے، یہ اسی کے کرم سے چل رہا، میرے کوئی اس میں کمال نہیں، میں تو خود منگتا فقیر بھکاری ہوں۔ تو خواجہ غریب نواز سے بڑھ کے کون ولی ہے؟ اس نے کہا خواجہ غریب نواز پہ، حضرت نظام الدین اولیاء پہ مجھے اعتراض ہیں، جس پہ اعتراض ہو ولی نہیں ہو سکتا۔ کہا ان پہ اعتراض؟ کہا کیا؟ کہا 3 اعتراض ہیں۔ ایک تو وہ لنگر کی روٹی کھاتے ہیں، جبکہ لنگر مال فقراء، مساکین، غرباء کا ہے، جس کی وجہ سے وہ خواجہ غریب نواز ہیں، وہ مالدار نہیں کھا سکتا۔ اس لیے ایک وضاحت کر دوں، یہاں جو لنگر چلتا ہے صدقہ خیرات کا نہیں چلتا، یہاں مالدار بہت آتے ہیں، اس وقت بھی بیٹھے ہیں، تو مالدار تو صدقہ خیرات نہیں کھا سکتے، مالدار تو صدقہ خیرات نہیں کھا سکتے۔ تو کہا ایک تو ان پہ اعتراض ہے مجھے کہ لنگر کی روٹی کھاتے ہیں، دوسرا اعتراض ہے ان کو آج تک میں نے چہکتا مہکتا صحت مند دیکھا، اللہ کا دوست اور ولی ہو اور کسی بیماری تکلیف دکھ میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسرا اعتراض ہے ساری عمر میں نے لوگوں سے ان کی تعریف ہی سنی ہے،
کبھی اعتراض نہیں سنا. اعتراض تو انبیاء جیسی پاک ہستیاں، آل رسول جیسی مقدس ہستیاں، اصحاب رسول جیسی پیاری ہستیوں پہ لوگوں نے اعتراض کیا. یہ ان سے بھی بڑھ کے ہیں. مجھے 3 ان پہ اشکال ہیں، اعتراض ہیں. پہلا اعتراض، لنگر کی روٹی کھاتے ہیں جبکہ وہ فقراء کا حق ہے. دوسرا اعتراض، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں جبکہ یہ اولیاء صالحین انبیاء کو آزمائشیں. اور تیسرا اعتراض، سارا جہان ان کو ولی کہتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا. لوگوں نے تو رب اور انبیاء کو معاف نہیں کیا. اب یہ دونوں چل پڑے، بجائے اس کے کہ ہم فیصلہ کریں. حضرت کی خدمت میں گئے، عرض کیا. حضرت نے فرمایا 3 سوالوں کا جواب کل دوں گا. کل ایسا کرنا، میں نے اپنا کچھ وقت مقرر کیا ہے. کچھ وقت اپنے آستانے تسبیحانے خانقاہ کو دیتا ہوں، کچھ وقت گھر دیتا ہوں، کچھ وقت عبادت کو دیتا ہوں، اور کچھ وقت میں لکڑہارا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، کندھے پہ رکھتا ہوں، بیچتا ہوں. تو میں شہر کے دروازے پہ آؤں گا نا جب لکڑیاں کاٹ کے، تم میرے پیچھے چلتے آنا. ذرا توجہ دینا، پیچھے چلتے آنا اور لوگوں کی سننا، کسی سے کوئی کہنا نہ بات. لوگ کیا کہتے ہیں جواب نہ دینا. اب وہ مقررہ وقت پہ پہنچتے تو شیخ لکڑیاں کاٹ کے تشریف لائے. اب حضرت جا رہے ہیں اور لونڈی پیچھے جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، ایسی ہستی اتنا لنگر چلاتے ہیں، دیکھیں لکڑیاں خود کاٹتے ہیں، بوڑھے اتنی محنت کرتے ہیں. اور کوئی کہتے ہیں دیکھیں لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں. کسی نے کہا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ان لکڑیوں سے اتنے لنگر چلتے ہیں، باہر سے کوئی مال آتا ہے. کسی نے کہا فلاں اعتراض، کسی نے غیر اخلاقی اور گندے اعتراض کیے، گندی برے بھلی باتیں کہیں. کسی نے دھول، کسی نے پھول. دھول، کسی نے دھول اور کسی نے پھول. سنتے سنتے جب وہ لونڈی وہاں پہنچی تو کہنے لگے حضرت ایک سوال کا جواب مل گیا، آج تک میں نے آپ کی صرف تعریفیں ہی سنی تھیں، تصویر کا دوسرا رخ آپ پہ اعتراض نہیں سنا تھا، باقی 2 رہ گئے. حضرت فرمانے لگے مجھے ایک تکلیف ہے، یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا. پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور ایک زخم تھا، اس پہ کیڑا بیٹھا تھا. فرمایا یہ میں نے علاج کرنے کی بڑی کوشش کی، اللہ کی رضا ہے کہ اللہ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا. میں سمجھ گیا اللہ کی رضا ہے، میں سمجھ گیا اللہ کی رضا ہے. یہ کیڑا جب مجھے کاٹتا ہے اتنی تکلیف ہوتی جیسے تلوار اتنی تکلیف ہوتی جیسے تلوار کا وار لگے. اور کہا جب گر جاتا ہے تو اٹھا کے پھر میں اس کو رکھتا ہوں کہ تیری خوراک اللہ نے یہاں رکھی ہے، اور یہ زخم میں پال رہا ہوں. اور پہلی چیز اعتراض مل گیا، دوسرا زخم، تیسرا اور میں نے اللہ سے برکت مانگی ہے. ان لکڑیوں کو بیچ کے اتنی اللہ برکت دیتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، لنگر بھی چلاتا ہوں. 3 سوالوں کے جواب مل گئے. زندگی کی آزمائشوں میں بہت کچھ سننا پڑے گا، کبھی مرشد کے بارے میں، کبھی مرشد خانے کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے حبیب کے بارے میں، کبھی نیک ہستیوں کے بارے میں. یہ بھی آزمائش ہے، یہاں بھی تسلیم اور رضا کو سنبھال کے چلنا ہوگا. یہ بھی آزمائش ہے. میرے خیال میں قدرتی یہ باب اس لیے آیا، اور آیا بھی آخری عشرے میں. میرا ایک دل کی وجدان ہے کہ قدرتی یہ باب آیا، اور آیا بھی آخری عشرے میں اس لیے کہ پورا مہینہ آپ محنت کر کے عید کے بعد کچھ حضرات یہاں رہیں گے، کچھ گھروں کو جائیں گے. گھروں کو جا کے اگر کوئی آزمائش آئے بھی صحیح، لوگوں کے تانے باتیں سننا، یہ چیزیں آئیں تو اللہ کہتا ہے پہلے سے تیاری کر کے جاؤ کہ یہ نیک ہستیوں کا ورثہ ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ ترتیب ہے، ذرا یہ تیاری کر کے جاؤ. اور میرے خیال میں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ نے اپنی نیکی کی جگہ پہ بلایا بٹھایا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے آپ نیک بندے نہ ہوتے، اللہ آپ کو یہاں نہ بٹھاتا. اس کی عطا اور منشا ہے تو اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے.
اور یہاں بلایا ہے. کتنے ایسے ہیں صبح یہاں پڑھتے ہیں نماز، پہلے آتے ہیں لاہور کے دور پرے سے، کتنے دور پرے سے اور کتنے دور پرے سے اپنا ملک اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں قیام کرنے آئے ہیں. تو اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت ہے تو اللہ نے یہاں بلایا ہے؟ سوچو تو صحیح، مجھے بتاؤ بھائی، اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت ہے تو اللہ نے یہاں بلایا ہے. اگر حیثیت نہ ہوتی اللہ کبھی یہاں نہ بلاتا. اپنی سجدوں کی جگہ پہ اللہ کبھی نہیں بلاتا. کوئی حیثیت ہے تو اللہ نے بلایا ہے. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے زندگی میں اس سفر کو ان کیفیتوں کے ساتھ جاری رکھنا ہے، نہ کسی کو توڑنا ہے. اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑنا ہے. اگر کوئی توڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اللہ سے منوانا ہے کہ اللہ اس قطمیر اور اس کے جال کی تو خود خبر لے. ایک کسی نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اللہ سے منوانا ہے. کتنے بے شمار دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے فیصلے کر لیے ہیں کہ رمضان اور رمضان کے بعد جو عمل دیے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں یہ نہ ہو رمضان کے بعد بھول جائیں چھوڑ دیں، نہ 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 نہ. عمل ہوتا بھی وہی ہے جو رمضان میں شروع ہو، اور آئندہ رمضان میں پتہ چلے کہ الحمدللہ میں نے پورا رمضان نہیں چھوڑا. فیصلہ کر لیں کہ رمضان کے بعد ہم کمزور نہیں ہوں گے، ڈھیلے نہیں ہوں گے، غفلت نہیں ہوگی، غیر ذمہ داری نہیں ہوگی، اور اپنی محنت ذمہ داری پہ اسی طرح پہلے سے زیادہ السابقون السابقون، پہلے سے زیادہ آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، وہ اللہ کے قریب یار ہیں، ولی ہیں، فی جنات النعیم، جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. جس طرح اپنے اوپر عمل اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب یہ عمل، یہ وظیفے، یہی تسبیحاں اور قطمیر کے جال کو توڑنے کے لیے جو فیصلے کیے ہیں، رمضان کے بعد ہماری توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. کہیں بڑھ جائے گی انشاءاللہ، کہیں بڑھ جائے گی انشاءاللہ. کہیں ٹھیک ہے نا؟ یقین کے درد کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرتے ہیں. پر روز مجھے ذکر میں نا شک ہوتا ہے. پوچھا بہترین تاجر کسے کہتے ہیں؟ کہا جسے روز اپنی آمدنی پہ شک ہو، آج تھوڑی آمدنی حالانکہ کل سے زیادہ ہوئی ہے. کہا بہترین تاجر کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں آج کی بکری سیل کم ہے، کل اس سے زیادہ کرنی ہے. کہا بہترین ماں کسے کہتے ہیں؟ کہا جو بچے کو دیکھے کہے کھایا نہیں تو نے، تو سویا نہیں، تو پیا نہیں، لگتا ہے کمزور ہے، حالانکہ وہ ٹھیک ہے. جو ماں یہ کہہ رہی ہے سمجھ ہے اس کے دل میں محبت ہے. اس کے ہمیں روز شک ہو کہ آج ہمارے ذکر میں یقین نہیں بنا، دھیان نہیں بنا، درد نہیں بنا. یہ الفاظ پھر سنیں، یقین نہیں بنا. ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کر دے گا. ہم اللہ کو فریادیں کر رہے ہیں اور اللہ کر دے گا، یہ یقین ہے. دھیان نہیں بنا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر سوچا، کبھی ادھر سوچا. یقین نہیں بنا، دھیان نہیں بنا، اور درد نہیں بنا. درد، جو درد کی آواز ہے، امن یجیب مستر، اون ہے جو دردوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے. ان تین کیفیتوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کا ذکر کاف ہاں حامیم کر رہا ہوں اور اللہ فیصلے کر لیے ہیں، کر رہا ہے. یقین اور دھیان ایسا ہو کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. یقین اور درد ہو، جتنا درد ہوگا، جتنا درد ہوگا، جتنا درد ہوگا، اتنا میرا رب ہمدرد ہے اور ہمدرد ہوگا. ہمدرد ہے اور ہمدرد ہوگا. جتنا درد ہوگا، جتنا درد ہوگا، جتنا دھیان ہوگا، جتنا یقین ہوگا. آئیں پھر آج کا ذکر پچھلی کمیاں کوتاہیوں کو دور کر کے درد کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ، اور اپنی ٹیک چھوڑ دیں،
اپنی ٹیک چھوڑ دیں، اللہ کو آج اپنا درد دکھائیں، اللہ کو اپنا غم دکھائیں، اللہ کو اپنی طلب دکھائیں، طلب دکھائیں، طلب دکھائیں۔ مجھے کوئی چوراہے پہ کھڑے ایسا فقیر ہو جو بہترین ٹیک لگا کے کہتا ہو دے جا، کوئی ایسا مجھے بتا دیں، اور اس کے منہ میں درد نہ ہو، غم نہ ہو، طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، اس کے زبان سوالی، اس کے بول سوالی، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی آنکھیں سوالی، اس کے چہرہ سوالی، اس کا کپڑے سوالی، اس کی حالت سوالی۔ آئیں آج ہم بھی سوالی بنتے ہیں اس شہنشاہ سے جو خالی واپس نہیں کرتا، اس شہنشاہ سے جو خالی نہیں لوٹاتا، اس شہنشاہ سے جو خالی نہیں لوٹاتا۔ یقین کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اور پورے غم کے ساتھ، اور انگلیاں اس لیے ڈالتے ہیں کہ مولا زندگی ایسی جکڑی ہے، تجھے اپنی حالت دکھا رہے ہیں مجبوری کی، ہم بے بس ہیں، کیونکہ مسئلہ مجبوریوں کا ہے، ہم بے بس ہیں، اے اللہ تو کر دے، رحم کر دے۔ اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، حامیم صاد، کافہا یا عین صاد، یا عین صاد، حامیم عین سین کاف۔ اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد۔ اللہم کافہا یا عین صاد۔ اللہم کافہا یا عین صاد۔ درد سے مانگیں، 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 درد سے مانگیں۔
اللہ 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 اللہ
آمین. سخی آقا ان حرفوں اور لفظوں کی لاج رکھ لے. تیرے ایک نیک عظیم بندے حیدر کرار فاتح لشکر جرار، اس نے کہہ دیا یہ اسم اعظم ہے. اے اللہ تو ان لفظوں کی لاج رکھ لے، ان لفظوں کی لاج رکھ لے، ان حرفوں کی لاج رکھ لے. تڑپتا ہوا سسکتا ہوا پردیسیوں کا مجمع، پردیسیوں کا مجمع. چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں اماں ابا کہاں گیا؟ اماں کہتی ہیں بیٹا تو کب آئے گا؟ اماں گٹھڑیاں لے کے آؤں گا، اماں تاج دھر کے آؤں گا، اماں برکتیں لے کے آؤں گا، اماں آؤں گا خالی نہیں آؤں گا. کتنے ہیں جن کی ماؤں کی قبریں انتظار میرا اللہ. اس سے سکتے مجمع کو عطا فرما، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما. جھولیاں بھر دے، مرادیں دے دے، عافیتیں دے دے، برکتیں دے دے، علت ذلت قلت سے بچا دے. بس قبول کر لے، بس قبول کر لے، بس قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. بس یہ آنسو جھوٹے ہیں ان کو سچا بنا دے، سچا بنا دے. کتمیر کے جال کو توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے. رحم رحم رحم. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.